نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سقارى وما هم بسقارى ولكن عذاب الله الشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. معزز ہم عمر بزرگ چھوٹے بڑے نوجوان ساتھیوں، تمام کے تمام قسم کی تعریفات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں جس وحدہ لا شریک لا نے ہم انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا. اس کے بعد ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سمندر کے جتنے بودے ہیں اس سے بھی زیادہ، درختوں کے جتنے پتے ہیں اس سے بھی زیادہ درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. محترم حضرات، ہم مسلمانوں کو سب سے پہلے اس چیز کو جاننا ہے کہ رب العالمین نے ہم انسان کو پیدا کیوں کیا. رب العالمین نے ہم انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ مائک جو ہے اس کا مقصد ہے کہ آواز کو دور تک پہنچانا. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. تو رب العالمین نے انسان کو ایک مقصد سے پیدا کیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن اور انسان کو صرف ہی صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا. پتہ کیا چلا؟ مقصد کیا ہے؟ کہ رب العالمین کی عبادت کی جائے. اور ایک جگہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. مرنا جینا نماز قربانی سب کچھ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. مسلمان کا مقصد ہونا چاہیے کہ میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میری قربانی سب کچھ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. فکر آخرت، یعنی آپ دنیا میں رہتے وقت ہر کام کیجئے لیکن مقصد ٹارگٹ ایک ہونا چاہیے کہ رب کو راضی کیسے کرے. ہمارا جو خالق ہے، ہمارا جو اللہ ہے، اس کو ہم راضی کیسے کریں. بس ایک مقصد ہونا چاہیے.
بہت سال پہلے ایک بادشاہ گزرا تھا جس کا نام تھا قارون. بہت خرب پتی تھا, بہت ارب پتی تھا, بہت پیسہ تھا ان کے پاس. اسی قوم کے لوگوں سے قارون سے کہا تھا کہ اے قارون, دنیا میں سب کچھ کرو لیکن ٹارگٹ اور مقصد ایک ہونا چاہیے, فکر آخرت. آخرت کی تیاری کیسے کریں؟ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم دنیا میں کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, کما رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, بس ہمیں تو ڈر ہی نہیں ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے. دنیا میں جتنی ساری چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین نے روح ڈالی ہے, اسے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے. قرآن مقدس میں کل انسان ذائقۃ الموت کا لفظ استعمال نہیں کیا, بلکہ کل نفس, نفس کا لفظ استعمال کیا ہے. نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جس طریقے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ودیارتھی لوگ, اسٹوڈنٹ لوگ ایگزام دیتے ہیں, ایگزام کے فوراً بعد ایک رزلٹ نکل کے آتا ہے, اور اسی رزلٹ کے اندر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم نے پریکشا محل میں جا کر کیا کیا لکھا تھا. سیم ویسے ہی ہم جو کچھ بھی عمل اس دنیا کے اندر کریں گے, ساری چیز قیامت کے دن ویڈیو کی شکل میں دیا جائے, کتاب دیا جائے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو کچھ بھی عمل کریں گے قیامت کے دن دے دیا جائے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس چند پیسہ ہو جائیں, جو 2-4 مکان ہو جائے, اچھی اچھی گاڑیاں ہو جائیں, عیش و عشرت کرنے کے لیے پیسہ ہو جائے, تو بس ہم کامیاب ہو گئے. لیکن قرآن میں کس چیز کو کامیاب کہا ہے, رب العالمین نے کس چیز کو کامیاب کہا ہے؟ آئیے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جس کو جہنم سے ہٹا کر جنت میں داخل کر دے, حقیقت میں تو یہی کامیابی ہے. کس چیز کو کامیاب کہا گیا؟ جہنم سے ہٹا کر جنت میں داخل کر دے, اس چیز کو کامیابی کہا گیا. اور اس آیت کریمہ کا آخری جو ٹکڑا بہت ہی عجیب و غریب ٹکڑا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جس دنیا کے عیش و عشرت میں ہم اللہ کو بھلا بیٹھے, ہم قیامت کو بھلا بیٹھے ہیں, جس دنیا کے لیے ہم حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, سب کچھ بھلا بیٹھے ہیں, اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے دھوکہ کہا ہے. دھوکہ, اور دھوکہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کو دھوکہ کہا ہے. یہ تو قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا دھوکہ ہے. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ راستے میں جا رہے ہیں, جاتے جاتے گزرنا, اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ راستے سے گزر رہے ہیں, اور گزرتے گزرتے اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے دیکھا. باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی کان کو پکڑا, چھوٹے چھوٹے کان تھے, کان کو پکڑ کے کہا, اے میرے صحابہ, تم میں سے کون ہے جو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدے؟ جس طریقے سے ہمارے انڈیا میں روپیہ پیسہ چلتا ہے, سعودیہ میں درہم وغیرہ چلتے ہیں. تو اے میرے صحابہ, تم میں سے کون ہے جو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدے؟
صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ بکری کا بچہ تو مرا ہوا ہے، اوپر سے اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں، تو عیب دار ہے، اگر یہ زندہ ہوتا پھر بھی کوئی نہیں خریدتا کیونکہ عیب دار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ، جس طریقے سے یہ بکری کا بچہ تمہیں حقیر لگتی ہے، تمہیں کمزور لگتی ہے، تمہیں معمولی لگتی ہے، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اوقات اتنی ہی معمولی ہے، اتنی ہی کمتر ہے، اتنی ہی بیکار ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کی نظر میں یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ ہم لوگ دنیا میں سب کچھ بھلا بیٹھتے ہیں، آخرت کی تیاری کرو۔ اسی طریقے سے اب سفر کرتے ہیں تو دیکھتے ہوں گے مال میں یا پھر اسٹیشن وغیرہ میں کہ جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہوتا ہے۔ اور یہ سی سی ٹی وی کیمرہ کیوں لگایا جاتا؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ جو انسان یا پھر جو کچھ بھی کام اس سی سی ٹی وی کیمرہ کے نظر میں ہو اسے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اسے پھر بعد میں بتایا جائے گا۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ کے نیچے کچھ لکھا رہتا ہے، یو آر انڈر سرویلانس، آپ سی سی ٹی وی کیمرہ کے نظر میں ہیں، یعنی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ آپ کو سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ رہا ہے۔ آئیے قرآن دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے ایک ایک چیز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ دو فرشتے ہیں جانتے ہیں، اور یہ فرشتے آپ کے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ انسان جو کچھ اپنے زبان سے نکلتے ہیں ہر لفظ کو فرشتے ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور یہی چیز قیامت کے لیے ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں رات کے اندھیرے میں کوئی گناہ کرتے ہیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسی ذات ہے جو اپنے بارے میں فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ جب انسان راستے سے چلتا ہے اور راستے میں چلتے وقت آنکھوں کی چوری کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس آنکھوں کی چوری کو بھی جاننے والا ہے۔ جب انسان راستے چلتے چلتے اچانک فوراً کسی چیز کو دیکھ کر آنکھ گھما لیتا ہے، یہ جو چوری ہوتی ہے آنکھوں کی، رب العالمین اس آنکھوں کی چوری کو بھی جاننے والا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وما تخفی الصدور، اور سینے کے اندر جو آواز چلتی ہے اس آواز کو بھی رب العالمین جاننے والا ہے۔ جب قیامت کے دن ہمارا نام اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس دن کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوُزِيَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ۔ جب نام اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا تو جو مجرم لوگ ہوں گے، جو گنہگار لوگ ہوں گے، وہ لوگ بڑے ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے، اور کہیں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اے اللہ یہ کیسی رجسٹر ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے، یہ کیسا کتاب ہے، ہر چیز اس کے اندر ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ ہم نے جو رات کو بتی بجھا کر گناہ کیا تھا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تمام آدمی کے سامنے ایک چھوٹی سی گناہ کر دیا تھا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اے اللہ یہ کیسی رجسٹر ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ وہ چھوٹی گناہ جو ہم نے کیا تھا وہ بھی اس کے اندر ریکارڈ ہے، اور وہ بڑی نیکی جو ہم نے کی تھی وہ بھی اس کے اندر ریکارڈ ہے، ہر چیز ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی اس کے اندر لکھا رہے گا، ذرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی اس کے اندر لکھا رہے گا۔
میرے نوجوان ساتھیوں، فکر آخرت کرو. جب تک آپ فکر آخرت نہیں کریں گے، قیامت سے نہیں ڈریں گے، کچھ اور کام نہیں کر سکتے. اچھا، کچھ دن پہلے رمضان گزرا، ماشاءاللہ کہ ہم نے مکمل روزے رکھے. رمضان کے وقت 5 منٹ پہلے مسجد میں آ جاتے تھے، اور عید کے مان فوراً بعد مسجد خالی. یہ کون سا تھا؟ پہلے رمضان آتے ہی مسجد بھر گیا اور عید ختم ہوتے ہی مسجد خالی. روزہ کو کیوں فرض کیا گیا؟ کیا صرف ہمارے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے روزہ کو فرض کیا؟ اس سے پہلے کے لوگوں کے اوپر روزہ کو فرض نہیں کیا تھا کیا؟ روزہ کا بھی ایک مقصد ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، اور اسلام شانتی والا دھرم ہے، سچا والا دھرم ہے. تو روزہ کیوں فرض کر کے مسلمانوں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ سوچا آپ نے کبھی؟ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ تو اس سے پہلے کے لوگوں کے اوپر بھی فرض تھا. کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی بنے، تاکہ آپ پرہیزگار بنے. ایک کورس ہوتا ہے نا، انگلش کورس، عربک کورس، کمپیوٹر کورس. یہ کورس ہوتا ہے کہ 3 سال کے بعد انگلش کورس کرنے کے بعد ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا کہ اس نے ہندو یونیورسٹی یا پھر مسلم یونیورسٹی لکھنؤ میں کمپیوٹر کورس کیا ہے. ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. تو روزہ رکھنے کے بعد مسلمانوں کو متقی کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. آپ نے خیال کیا کہ انسان روزہ رکھنے کے بعد انسان کو متقی کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. لعلکم تتقون. روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ تاکہ آپ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے. مسلمانوں، دل میں سوچئے. اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ترکی جیسے دیش میں کیا زلزلہ آیا تھا. اتنا خطرناک زلزلہ آیا کہ پوری دیش جگہ جگہ تباہ و برباد ہو. اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا قرآن مقدس کے اندر قیامت کے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا. بڑا خطرناک ہوگا قیامت کا زلزلہ. اسرافیل علیہ السلام آئیں گے، 3 سور پھونکیں گے. پہلی سور، پھر دوسری سور، پھر تیسری سور. اور قیامت کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے ایک سورہ کریمہ نازل کر دی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. زمین، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، زمین اپنا بوجھ کو نکال دے گی، اور انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں قیامت کے دن زمین بھی باتیں کرے گی. جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو زبان دی، قیامت کے دن اللہ رب العالمین زمین کو بھی زبان دے گا، زمین بھی باتیں کرے گی. یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. قیامت کے دن آپ دیکھیں کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پی رہے بچے کو چھوڑ دے گی. الفاظ پر غور کیجیے. ایک ماں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوگی
اور قیامت اس قدر خطرناک ہوگی کہ ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، غافل ہو جائے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، اور حاملہ عورتوں کے، گربھوتی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، حمل گر جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ مدہوس ہوئے ہوں گے، ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کے حالت میں ہیں، حالانکہ لوگ نشے کے حالت میں نہیں ہوں گے، نشے کے عالم میں نہیں ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، قیامت بڑا خطرناک ہوگا. میرے مسلمان بھائیوں، اور قرآن میں کیا کہا؟ قرآن میں تو آپ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسے سلم سے اسلام بنا، اس چیز کو یاد رکھیے. ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. ایسا اللہ رب العالمین نے نہیں کہا کہ تمہیں جو اچھا لگے اس پر عمل کرو اور جو برا لگے اسے چھوڑ دو. قرآن نے تو کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے مسلمان نہ بنو. زندگی کے کسی ایک شعبوں پر عمل کرو اور ایک شعبوں پر عمل نہ کرو، ایسا مت کرو. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا الٹا کرتے ہیں. جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہی اسی چیز پر عمل کرتے ہیں، اور جو اچھا نہیں لگتا ہے چھوڑ دیتے ہیں. ذرا آپ سوچئے، آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ شادی کا معاملہ لے لیجئے. شادی میں کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک کام ہم اسلام کے مطابق کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق کرتے ہیں. وہ کیا؟ کہ مولوی صاحب سے، امام صاحب سے ہم نکاح کو پڑھوا لیتے ہیں، اور اس کے بعد والے جتنے بھی رسم و رواج ہیں مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ وہ اسلام کے مطابق ہو رہا ہے. اور یہ نکاح میں سب سے بڑی جو غلطی ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ جہیز کا معاملہ. آج کتنے لوگوں کی بیٹیاں اور بہنیں ہتیا کر رہی، کیوں؟ اسی جہیز کی وجہ سے. شاید کہ 2019 میں ایک لڑکی عائشہ نام کی سابرمتی ندی میں کود کر جان گئی. کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ جہیز کا معاملہ تھا. جب معاشرے میں اتنی ساری غلطیاں ہوگی تو قیامت نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گی؟ مسلمان لوگ نماز سے دور ہیں، مسلمان لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں. ذرا سوچئے، آپ مسلمان ہیں، آپ غیر مسلم نہیں ہیں، آپ مسلمان ہیں. دل میں سوچئے، اپنے آپ کو سدھاریے. بس ایک چیز، جب تک آپ نہیں سدھریں گے آپ دوسروں کو سدھر نہیں سکتے. پہلے آپ سدھر جائیے، پھر دوسروں کو سدھریں، انشاءاللہ سدھر جائے گا. اور جب آپ سدھریں گے اور دوسروں کو سدھاریں گے، سماج سدھر جائے گا. اور آپ کا مشن، ٹارگٹ، مقصد ایک ہونا چاہیے، رب کو راضی کرانا. میں نے شروع میں آیت پڑھی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. بس ٹارگٹ، مقصد ایک ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سے جو لوگ بیمار میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تو ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو لوگ غلط راستے میں ہیں، اللہ تو ان کو اہدنا الصراط المستقیم پر رہا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. تقبل يا رب العالمين. السلام.